حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، ابھی مجھے 3 دن ہوئے تھے خلیفہ بنے ہوئے، مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا کہ 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، آ کر کہنے لگیں کہ چچا اب آپ خلیفہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں پتر، میں خلیفہ ہوں۔ تو کہنے لگیں کہ چلے نا پھر ہمارے ساتھ ہمارے گھر۔ میں نے پوچھا کیوں بیٹا، آپ کے گھر میں کیا ہے؟ تو کہنے لگیں ہم یتیم بچیاں ہیں، ابا فوت ہو گئے ہیں۔ جو پہلے خلیفہ تھے عصر کے بعد ہمارے گھر آ جاتے تھے، ہماری کچھ بکریاں ہیں، ان کا دودھ دو کے ہمیں دے دیتے، کچھ ہم پی لیتی تھیں، کچھ بازار میں فروخت کر کے زندگی کا گزارا ہو رہا تھا۔ اب 3 دن ہو گئے ہیں، اماں رو رہی ہے، بہنیں رو رہی ہیں کہ اب کون آئے گا، خلیفہ نہیں رہے، سننا ہے اب آپ خلیفہ ہیں، تو چلے نا پھر آپ ہمارے ساتھ۔ اتنی دیر میں حضرت عمر بن خطاب کی داڑھی آنسوں سے تر تھی۔ آپ اٹھے، اپنی چادر اٹھائی، کندھے پر رکھی اور بچیوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کہتے ہیں بچیاں آگے آگے چل رہی ہیں، عمر فاروق پیچھے آنسوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی ملے، کہنے لگے عمر فاروق روتے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے یار یہ صدیق راستہ بڑا مشکل چھوڑ کے گیا ہے۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کا، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، ابوبکر صدیق رومن امپائر، پرشین امپائر کو تحت طے کرنے والے کو دی اپنے اسلاف سے ہم نے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کبھی یہ نوجوان نے مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ وہ کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم کے موتی، جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، اور اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کے رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اللہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار دوبارہ عطا کر دے، اللہ ایسے حکمران ہمیں عطا کر دے۔ السلام علیکم۔